ایران میں حکومت مظاہروں کے باعث گر سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا برطانوی خبر رساں ادارے کو انٹرویو میں بڑا دعویٰ۔ امریکی صدر کا رضا پہلوی کی کھل کر حمایت سے گریز۔ کہا رضا پہلوی اچھے لگتے ہیں لیکن اپنے ملک میں ان کی حیثیت کیا ہوگی معلوم نہیں، اور ہم ابھی اس مرحلے تک پہنچے بھی نہیں ہیں۔ اس سے پہلے وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کے دوران صدر ٹرمپ نے کہا باخبر ذرائع کے مطابق ایران میں قتل و غارت بند ہو چکا، پھانسیاں بھی روک دی گئی ہیں، ہمیں معتبر ذرائع سے اچھا بیان ملا ہے۔ پھانسیاں دینے کا کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں ہماری لڑائی دہشت گردوں سے تھی، مظاہرین سے نہیں۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا شرپسندوں نے داعش کی طرز پر حملے کیے، وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو قتل کرنا چاہتے تھے کیونکہ صدر ٹرمپ ایسا چاہتے تھے۔ عباس عراقچی نے پرتشدد مظاہروں کو اسرائیلی سازش قرار دیا۔ ایرانی حکومت نے جلاؤ گھراؤ میں ملوث مظاہرین کی مزید ویڈیوز جاری کر دی۔ ویڈیوز میں مشتعل مظاہرین کو مساجد اور دیگر مقامات کو آگ لگاتے دکھایا گیا ہے۔ دوسری جانب ایران کے مختلف علاقوں میں کریک ڈاؤن کے دوران مزید درجنوں افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار افراد سے دستی بم اور اسلحہ بھی برآمد کیا گیا۔ ایران کی موجودہ صورتحال اور امریکی بیانات پر ترجمان دفتر خارجہ کا رد عمل۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان ایران کے حالات کا جائزہ لے رہا ہے۔ ایران خطے کا ایک بڑا اور اہم ملک ہے، پاکستان پر امن خوشحال ایران دیکھنا چاہتا ہے۔ ایران میں شہری موجودہ معاشی صورتحال پر احتجاج کر رہے ہیں۔ پاکستان کو یقین ہے کہ ایران موجودہ سخت حالات سے نکل جائے گا۔ پاکستان نے بھارتی آرمی چیف کے دہشت گرد کیمپس کے حوالے سے بیانات کو بھی مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کیا کہ بھارتی سرونگ نیول آفیسر کلبھوشن جادو کا پاکستان میں تخریب کاری میں ملوث ہونا ریکارڈ کا حصہ ہے۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق ایران میں مظاہرین پر حملوں میں ملوث افراد پر پابندیاں عائد کی گئیں۔ پابندیاں مظاہرین پر تشدد اور تیل کے فروخت کے منافع کی غیر قانونی منتقلی کے لیے ہیں۔ امریکہ نے پابندیاں ایران کے 18 افراد اور اداروں پر عائد کی ہیں۔ پابندیوں میں ایرانی قومی سلامتی کے سربراہ علی لاریجانی بھی شامل ہیں۔ امریکی وزیر خزانہ کے مطابق ایرانی تیل کی فروخت سے حاصل ہونے والا منافع عوام تک نہیں پہنچ رہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مشرق وسطی میں ایک اور مہلک جنگ کا خطرہ، اگلے 24 گھنٹے انتہائی اہم۔ صدر ٹرمپ ایران پر زوردار اور فیصلہ کن حملہ چاہتے ہیں۔ امریکی اور برطانوی میڈیا نے خبردار کر دیا حملہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ برطانیہ نے ایران میں اپنا سفارت خانہ بند کر دیا۔ اٹلی، پولینڈ اور اسپین نے شہریوں کو ایران چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ خطے کی کشیدہ صورتحال پر سلامتی کونسل کا اجلاس طلب کر لیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ مشرق وسطی کو ایک اور آگ میں جھونکنے پر بزد۔ ایران پر امریکی حملے کا خطرہ اور بھی بڑھ گیا۔ مغربی میڈیا نے ٹرمپ کے خطرناک عزائم سے خبردار کر دیا۔ اگلے 24 گھنٹے انتہائی اہم۔ برطانوی خبر ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران پر امریکی حملہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ صدر ٹرمپ ایران سے طویل جنگ نہیں چاہتے، مختصر، زوردار اور فیصلہ کن کارروائی چاہتے ہیں، جبکہ اسرائیلی میڈیا کے مطابق امریکہ حملے سے پہلے وارننگ دے گا۔ کشیدہ صورتحال کے باعث برطانیہ نے ایران میں سفارت خانہ بند کر دیا۔ قطر نے بھی اپنے فوجیوں کو نکالنے کے احکامات جاری کر دیے۔ اٹلی، پولینڈ اور اسپین کی بھی اپنے شہریوں کو ایران چھوڑنے کی ہدایت۔ قطر میں امریکہ کی العدید ایئر بیس پر سیکیورٹی وارننگ کی سطح کو کم کر دیا گیا، جبکہ ایران نے فضائی حدود بند کرنے کے بعد دوبارہ کھول دی۔ خطے کی بگڑتی صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا گیا۔ ایران امریکہ جنگ روکنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز۔ ایران نے دوست ممالک کے ساتھ رابطے بڑھا دیے۔ سعودی عرب کا بڑھتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار۔ چین بھی ایران پر امریکی حملے کا مخالف، ایران کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان کر دیا۔ ترکی نے بھی ایران کے خلاف طاقت کے استعمال کی مخالفت کر دی۔ ایران امریکہ کشیدگی کے بیچ سفارتی محاذ سرگرم، ممکنہ جنگ کو روکنے کی عالمی کوششیں تیز۔ ایران کے دوست ممالک سے رابطے، ایرانی وزیر خارجہ کا سعودی ہم منصب کا فون، خطے کی صورتحال پر گفتگو۔ سعودی وزیر خارجہ نے کشیدگی میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا اور خطے میں استحکام کے لیے سفارتکاری اور علاقائی تعاون پر زور دیا۔ عباس عراقچی نے واضح کیا ایران اپنی سرحدوں کا بھرپور دفاع کرے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کو بھی چٹھی لکھ دی، بتایا اسرائیلی حمایت یافتہ دہشت گردوں نے مظاہروں کو ہائی جیک کیا۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران میں کھلے عام تشدد کی حمایت کی۔ مظاہرین کے درمیان موساد ایجنٹوں کی موجودگی کا اعتراف کیا گیا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے اپنے ایرانی ہم منصب کو فون کیا۔ وانگ جی نے کہا چین ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔
بین الاقوامی تعلقات میں طاقت کے استعمال یا دھمکی کی مخالفت کرتے ہیں۔ فریقین کو چاہیے کہ وہ امن کو موقع دیں، دنیا کو دوبارہ جنگل کے قانون کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ ترکیہ کی بھی ایران کے خلاف طاقت کے استعمال کی مخالفت۔ ترک وزیر خارجہ حاقان فیدان نے واضح کر دیا کہ ترکیہ امریکی حملوں کی حمایت نہیں کرے گا، معاملے پر سفارتی کوششیں جاری رکھی جائیں گی۔ عالمی رہنماؤں کی کوششیں رنگ لانے لگیں، امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کم ہو گئی۔ برطانوی جریدے فائنینشیل ٹائمز کا ترکی اور عرب ممالک کے حوالے سے دعویٰ، اخبار کے مطابق سعودی عرب، ترکی، قطر، عمان اور مصر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو حملے سے روکنے کے لیے سفارتی کوششیں کی، جس کی وجہ سے کشیدگی میں کمی آئی۔ امریکہ اور ایران اب بات چیت کو وقت دے رہے ہیں۔ پانچوں ممالک نے ٹرمپ سے ایران پر حملے سے گریز کی اپیل کی۔ اب آپ کو بتائیں، سیکورٹی فورسز کی بیرونی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کامیاب کارروائیاں جاری۔ خیبر پختونخوا میں کامیاب آپریشنز کے دوران 13 خوارج مارے گئے۔ اس پیار کے مطابق بنو میں انٹیلیجنس بیس آپریشن کے دوران 8 دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ کرم میں بھی فورسز کے ساتھ فائرنگ کے تبادلے میں امن کے 5 دشمن انجام کو پہنچ گئے۔ علاقے میں مزید خوارج کی ممکنہ موجودگی کے پیش نظر سرچ آپریشن جاری ہے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ نے کامیاب کارروائیوں پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کا عزم دہرایا۔ کراچی میں صنعت کار کے گھر کا صفایا کر کے کروڑ پتی بننے والا ایک اور ماسی گینگ پکڑا گیا۔ 5 رکنی گینگ کی سرغنہ نے پوش علاقے میں نیا گھر اور کار خریدی، منگیتر کو مہنگی موٹر سائیکل بھی تحفے میں دی۔ تفصیلات بتائیں گے نوید کمال اپنی رپورٹ میں۔ ڈپلیکیٹ بنوائی تھی چابی، زیورات نہیں لیے، کیش نکالی تھی۔ یہ کبھی مہینے میں 2 بار، کبھی ہفتے میں 1 بار ایسے نکال۔ کراچی میں کروڑوں روپے لوٹنے والا ایک اور گینگ پکڑا گیا۔ فیروز آباد پولیس کی حراست میں گینگ کی سرغنہ عروج نے انکشاف کیا کہ اس سمیت 5 خواتین 9 سال سے معروف صنعت کار کے گھر میں ملازمت کر رہی تھیں۔ عروج نے الماری کی ڈپلیکیٹ چابی بنوائی، مال لوٹا، پوش علاقے میں گھر بنایا، کار خریدی اور منگیتر کو 2.5 لاکھ روپے کی موٹر سائیکل بھی تحفے میں دی۔ آپ نے پھر اسی واردات سے گھر خریدا اور اسی واردات سے کرولا گاڑی خریدی اور یہ ساری آسائش جو ہے انہی واردات کے پیسوں سے خریدا؟ جی، انہی پیسوں سے تھی۔ صنعت کار نے پولیس کو بتایا کہ گھریلو ملازماؤں کو بچوں کی طرح رکھتا تھا، ہر خوشی اور غم میں مالی مدد بھی کرتا رہا۔ جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ تقریباً 10 ملین سے زیادہ انہوں نے اس گھر میں اب تک چوری کی ہے، اور ایک گھر لیا تھا 5 لاکھ روپے کا، جس کی اب مالیت 60-70 لاکھ روپے ہوگی۔ ماسی گینگ کی سرغنہ عروج کا تعلق بہاڑی، سورے کا تعلق اکاڑا، نائلہ کا تعلق فیصل آباد، ثنا کا تعلق رحیم یار خان اور الشبہ کا تعلق کوٹدو سے ہے، جن کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش کی جا رہی ہے۔ کیمرمین عمران خان کے ساتھ نوید کمال، سما، کراچی۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد پارک سے اغوا کیا گیا 3 سال کا بچہ، پولیس 4 روز بعد بھی بازیاب کروانے میں ناکام۔ واقعے کے بعد انتظامیہ نے پارک کو بند کر دیا، پولیس نے سیکیورٹی گارڈز کو بھی حراست میں لے لیا۔ بچے کو پارک سے باہر لے جانے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ مزید جانتے ہیں شاہنواز علی قادری سے۔ شاہنواز بتائیے گا۔ دیکھیں، بالکل اس وقت میں نارتھ ناظم آباد میں واقع فتح پارک کے باہر موجود ہوں، جہاں اتوار کے روز 3 سالہ انس کو جو ہے نامعلوم ملزمان کی جانب سے اغوا کیا گیا۔ واقعے کی جو CCTV فوٹیج تھی وہ بھی منظر عام پہ آئی تھی، اور فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک خاتون بچے کو گود میں لے کر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تاہم جو اہل خانہ ہیں ان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ 10 سے 15 افراد جو ہے گھر کے یہاں پر پکنک منانے آئے تھے، اس دوران یہ بچہ جو ہے اغوا کیا گیا۔ اس وقت یہاں پر جو انتظامیہ ہیں ان کی جانب سے جو ہے پارک کو جو ہے اس کے واقعے کے بعد سے بند کر دیا گیا ہے۔ پارک میں اس وقت تالا لگا ہوا ہے، اندھیرا ہے، اور پولیس کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو سیکیورٹی گارڈ ہیں ان کو بھی پولیس کی جانب سے حراست میں لیا گیا ہے۔ DIG ویسٹ نے اس واقعے کا نوٹس لینے کے بعد جو ہے ایک انکوائری کمیٹی بنائی ہے، GIT بنائی ہے، جس میں 4 پولیس کے جو افسران ہیں وہ شامل ہیں اور واقعے کی انکوائری کر رہے ہیں۔